بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تربیلا میں میری ملازمت کے دوران جب وہ سرحد کے چیف منسٹر بنے تو مسجد کے حجرے سے نکل کر انہوں نے پشاور میں کارنیول سرکس میلہ ٹھیلا لگانے والے مشہور دولت مند جان محمد کی سنگ مرمر کی کوٹھی اپنی رہائش کے لیے چنی۔ اس کوٹھی میں جو 2-3 ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے تھے، انہیں ناکافی سمجھتے ہوئے انہوں نے مزید 14 ایئر کنڈیشنر لگانے کا حکم دیا۔ چیف سیکرٹری نے تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی تربیلا جوائنٹ ایڈونچر کو فوری طور پر 14 ایئر کنڈیشن مہیا کرنے کا کہا، اور کمپنی کے ایک ٹرک میں ایئر کنڈیشنر لاد کر میں خود پشاور گیا۔ مرحوم حیات محمد شیر پاؤ گورنر اور سرحد کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے تھے۔ میں ان کے گورنر بننے سے پہلے پشاور کے حبیب ہوٹل میں 2-3 بار مل چکا تھا۔ وہ مسلسل سگریٹ پیتے تھے اور صرف چرس بھرے۔ گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون ایف بننے کے بعد وہ گورنر ہاؤس میں شفٹ کر گئے۔ وہاں بھی ان سے ایک بار ملاقات ہوئی تو وہاں وہ چرس بھرے سگریٹ پی رہے تھے۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس کے ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں نہ تھے، کراچی میں جام صادق علی پلاٹوں کی تھوک سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ شنید ہے کہ بھٹو نے انہیں کہا تھا کہ 70 کلفٹن بھٹو کا زیادتی گر اور قائد اعظم کا مزار نہ بیچنا، باقی چاہے ساری کراچی بیچ دو۔ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کا صرف ایک مطمع نظر تھا کہ قومی خزانے اور ملکی وسائل کو لوٹو لوٹو لوٹو۔ صدیوں قبل ایران کے ایک صوفی شاعر کا ایک شعر نہ صرف اس دور کے بلکہ 12 اکتوبر سن 99 سے قبل ہر دور پر صادق آتا ہے: میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ کفن چوروں نے قبروں کی تقسیم کے لیے انجمن بنا لی ہے۔ پاکستان کی یہ سیاسی پارٹیاں بھی کفن چوروں کی انجمن کی طرح مارز وجود میں آئی ہیں۔ ہر نئے آنے والوں نے پچھلے حکمرانوں کو برا کہا اور خود برسر اقتدار آ کر برائی میں پچھلوں کو مات کر گئے۔ پاکستان میں شروع سے ہی چلن رہا ہے، اس لیے تو ایوب خان کے دور میں جب برسر اقتدار اور حسب اختلاف کے لیڈران کے بڑے بھائی سردار بہادر خان تھے، کسی دل جلے اسمبلی کے ممبر نے فلور پر یہ شعر پڑھا تھا: یہ راز اب کوئی راز نہیں، سب اہل چمن نے جان لیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ آج کے اخبارات میں شہ سرخیوں میں نواز شریف کا عدالت میں دیا ہوا یہ بیان چھپا ہے کہ آئینی وزیر اعظم اور غیر آئینی حکومت کو سابقہ جنرل پرویز مشرف نے ہائی جیک کر لیا ہے، یعنی معاملہ صرف آئینی اور غیر آئینی کا ہے۔ کوئی ان احمقوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ آئینی وزیر اعظم پنجاب کے چیف منسٹر بننے سے لے کر 2 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے دوران جو ساری ملکی دولت اور وسائل کو مسلسل ہائی جیک کرتے رہے ہیں، اس وقت آئین کہاں تھا؟ کیا ملک میں وزیر اعظم کو لوٹ کھسوٹ اور ہر قسم کی دھاندلی کی آزادی دی گئی ہے؟ ان کے بھرپور ایڈونچر مینڈیٹ کی اصلیت یہ ہے کہ پاکستان کی کل ووٹروں کی 18% سے بھی کم نے ووٹ ڈالے تھے، باقی 82% نے یا تو ووٹ ڈالے ہی نہیں تھے یا پھر سلیمانی ٹوپی میں غائب ہو گئے۔ ظاہری 18% ووٹر بھی دھاندلی کر کے مسلم لیگ کو اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی بنا کر حکومت اس شریف زادے کے سپرد کر دی گئی۔ یہ ہے ان بھرپور مائنڈیڈ کے اصل داستان۔ اب جب عوام کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے عوامی خواہشات کے عین مطابق ان سب کو ان اصلی تھان دکھائی، تو یہ آئینی اور غیر آئینی کے چکروں میں عوام کو پھنسا کر اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام اب مزید بیوقوف بننے کو تیار نہیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ اگر حضرات کو 1 گھنٹے کے لیے بھی آزاد چھوڑ دیا جائے تو
تو गैज़ो गज़ब से भरपूर अवाम इनकी तिक्का बोटी कर देंगे और भारी माइंडेड दरे का दरा रह जाएगा। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ और गोली की तरह सीधी बात करता हूँ। वकला के चक्करदार और उलझाने वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं अपनी और अपने हम नवा कायरीन की तरफ से मियाँ साहब और बेनज़ीर साहिबा से सिर्फ 2 सवाल पूछता हूँ। मियाँ साहब की इत्तफाक फाउंडेशन क़याम पाकिस्तान से कबल मर्ज़ वजूद में आ चुकी थी और धीमे अंदाज में तरक्की कर रही थी। आपके पंजाब के वज़ीर आला और पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के दौरान ये सन 85 से सन 99 के 14 साल के अरसे में यकायक आसमान को कैसे छूने लगी और आप दर्जनों मिलों के मालिक और मुल्क और बैरून मुल्क में अरबों की दौलत और आलीशान मकानात के मालिक कैसे बन गए, जबकि लाहौर में ही इसी दौरान मुसलसल रूब ज़वाल होकर बिला आखिर ख़त्म हो गई। मुसलसल कमर्शियल बैंकों को मियाँ मंशा को कम कीमत पर फरोख्त करने के 1 हफ्ते के अंदर वाक़ा हाउस ब्रांच लाहौर में 5,000 रुपये से अकाउंट खोलकर आपको 30 करोड़ रुपए का कर्जा क्यों कर मिल गया। रायबैंड के मल्लात 85 से कबल क्यों न तामीर हो सके। 14 साल के तवील अरसे में आपकी इंडस्ट्री फर्श से अर्श तक क्यों कर जा पहुंची, जबकि पाकिस्तान में आप ही के शोबे की दूसरी इंडस्ट्रियां मुसलसल खसारे में जा रही हैं। यकीनन ये आपका कमाल नहीं बल्कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की कुर्सियां मिलने के बायस हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, अब तो खुदारा तस्लीम कर लें कि सराय महल आपका ही है। ये महल और आपके अरबों की दौलत के स्विस बैंकों में अंबार आपके वज़ीर आज़म बनने से पहले, ये महल और आपके अरबों की दौलत के स्विस बैंकों में अंबार आपके वज़ीर आज़म बनने से पहले क्यों न थे। 70 क्लिंटन का मकान तो आपके दादा सर शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ की दौलत से बनाया था, जिसके वो वज़ीर आज़म थे। इसके बाद तमाम दौलत और जायदाद आपने वज़ीर आज़म बनने के बाद मुल्की वसाइल की लूट खसूट के ज़रिए बनाई। अगर ये दौलत और जायदाद आपको विरसे में मिली होती तो आपकी बहन सनम भुट्टो और दोनों मकतूल भाई आपसे बहुत ज़्यादा दौलत और जायदाद के मालिक होते। ये सब कुछ यहीं रह जाना है। खुदा का खौफ कीजिए मियाँ साहब और बेनज़ीर साहिबा, और पाकिस्तानी अवाम का रुपया इन्हें लौटाकर खुद को हल्के फुल्के महसूस करें और इससे न ख़त्म होने वाले अजाब से बचें जो कब्र से शुरू होगा और जिससे मफरूर नहीं। 11 बजे दिन के करीब हाजी मस्तान का आदमी आया और कहने लगा, हाजी साहब ने फौरी बुलाया है। मैं इसके साथ ही मालाबार हिल वाले बंगले पर गया तो मस्तान ने कहा कि दिल्ली से कैसर का फ़ोन आया था, वो आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहता था और अभी दोबारा फ़ोन करेगा। 15 मिनट के अंदर कैसर का दोबारा फ़ोन आया और इसने बताया कि सपना आज बाद दोपहर की फ्लाइट से मुंबई वापस आ रही है और 2-3 रोज़ में वो खुद भी आ रहा है। मैं तो जल्द अज जल्द मुंबई से निकलने की सोच में था। अब मुझे इनकी वजह से अपने क़याम को तूल देना पड़ा और इसी रोज़ अंधेरी में हाजी मस्तान के नए खरीदे हुए बंगले में हम शिफ्ट हो गए। हाजी मस्तान ने इस बंगले में हमारी सहूलत और आराम के लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर दिया था। 2 बावर्ची किचन में और 2 लड़के बंगले की सफाई के लिए थे। बंगला बेचने वाले से मस्तान ने इसे फर्नीचर और दीगर सामान समेत खरीदा था। ज़रूरत और आराम के तमाम लवाजमात के अलावा मस्तान ने 2 ऐसी प्राइवेट कारें भी वहाँ भिजवा दी थीं जिनके मालिक का इस काले धंधे वालों से कोई ज़ाहिरी ताल्लुक न था। साबका मालिकान के 2 टेलीफोन भी मौजूद थे। मस्तान ने अपने 6 मुआवज़ों और वहीद को भी हमारी हिफाजत और देखभाल के लिए हमा वक्त वहाँ रहने का हुक्म दिया। ये इसके खुलूस और दोस्ती का एक अदनी इजहार था। मेरे साथ इसकी कुर्बत इस शाम तक जा पहुंची थी जहां दोस्त की खातर जिंदगी की भी कोई वक़्त नहीं रहती। शाम 7 बजे की फ्लाइट पर सपना आ रही थी जिसे लेने के लिए वहीद के पहुंचने के 20 मिनट बाद मैंने इसे ड्राइंग रूम में तलब किया और चंद रस्मी बातों के बाद
اس سے واپس آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو اپنے گرد و پیش ان گنت مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم نے واپس آ کر ان میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پروگرام کے مطابق تم نے دلی سے کیسر کے ہمراہ دارجلنگ جانا تھا۔ اس پروگرام میں یکایک تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کیسر خود بھی 1-2 روز میں یہاں آنے والا ہے۔ آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سپنا بھرائی ہوئی آنکھوں سے میرے سوال پر اپنی واپسی پر میری بیزاری کی باتیں سنتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تب وہ ٹھہری ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں نے دلی جا کر دارجلنگ میں اپنے والدین کی پراپرٹی مینیجر کو فون کیا تھا۔ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کلپنا ہوں اور میرے ماتا پتا انتہائی نامصیبت حالات میں پر لوگ صدار چکے ہیں۔ آپ کو تو علم ہے کہ کئی برس کے بعد میں نے دارجلنگ والوں سے رابطہ کیا تھا۔ مینیجر نے مجھے اور میرے ماتا پتا کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتا۔ ہماری برسوں کی غیر حاضری کے دوران اس نے حکام بالا سے مل کر ہماری ساری جائیداد، چائے کے کھیت اور کارخانے کاغذات میں رد و بدل کر کے اپنے نام کروا لیے ہیں۔ میں نے 2 اور قریبی رشتہ داروں کو بھی فون کیا اور انہیں مینیجر کی بے ایمانی اور مجھے نہ پہچاننے کے بارے میں بتایا، تو مجھ سے یہ سن کر وہ بھی مجھے اور میرے ماتا پتا کو نہیں جانتے۔ میں نے مینیجر کو یہ بھی کہا تھا کہ میں دارجلنگ آ کر قانون کا سہارا لے کر اس کا بانڈا پھوڑ دوں گی، تو اس نے کہا کہ میرے دارجلنگ پہنچنے ساتھ ہی وہ مجھے میرے ماتا پتا کے پاس بھجوانے کا انتظام کر دے گا۔ میں نے کیسر کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ چند روز میں وہ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے میرے ہمراہ دارجلنگ جائے گا اور مینیجر کو سیدھا کر کے سارا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اب کیسر بھائی کی سنیے، اس پر تو دلی پہنچ کر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ دلی بغیر پیشگی اطلاع دیے پہنچے تھے۔ میں ان کے ہمراہ ہی ان کے گھر گئی۔ اس وقت ان کی بیوی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ گھر جانے کی کیسر بھائی کو بے حد خوشی تھی۔ حصے کی رقم کے مطابق ان کے اپنے 26 لاکھ اور مرنے والے 2 ساتھیوں کے ورثاء کے لیے 20-20 لاکھ روپے ان کے پاس تھے۔ انہوں نے روپے رکھنے کے لیے الماری کھولی تو اس میں ان کے محلے کے ہی ایک آدمی کے 2 محبت نامے ان کے ہاتھ لگ گئے، جو اس نے کیسر بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی کو لکھے تھے۔ کیسر بھائی کا صدمے سے برا حال تھا۔ بیوی کی گھر واپسی پر جب انہوں نے ان خطوط کے متعلق باز پرس کی تو ان کی بیوی صاف مکر گئی، بلکہ کیسر بھائی پر الٹا الزام لگا دیا اور رونے پیٹنے لگی کہ وہ بہن کے روپ میں اپنی محبوبہ یعنی مجھے گھر لے آئے۔ کیسر بھائی تو پہلے ہی طیش میں تھے۔ خود پر بے بنیاد الزام لگانے پر انہوں نے قرآن اٹھا کر اپنی صفائی دی۔ جب وہ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئی اور ان 2 خطوط کے متعلق بھی کوئی معقول صفائی نہ دے سکی تو کیسر نے اپنی والدہ کو 5 لاکھ روپے دیے اور بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور ان کے بچوں کو ان کی والدہ نے سنبھال لیا۔ کیسر بھائی اس واقعے سے بہت دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر میں میرا مزید ٹھہرنا ان کے عزیز و اقارب اور محلے والوں کو بھی شک میں مبتلا کر سکتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی نے وویلا کرتے ہوئے سارے محلے والوں کو ان کے خلاف جھوٹی باتیں کہہ کر بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ لہذا کیسر بھائی نے آج فون کر کے آپ کو بتایا اور ایئرپورٹ سے مجھے ممبئی کے لیے جہاز پر روانہ کر دیا، اور وہ خود بھی کل یا پرسوں تک ساتھیوں کے ورثاء تک ان کے پیسے پہنچا کر اور آپ کے کسی فوجی دوست کو خط دے کر ممبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے خاموشی سے سپنا کی ساری بات سنی۔ اس کے بیان کردہ ساری داستان میں جب جھوٹ کا کوئی پہلو نظر نہ آیا تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ وہ ممبئی تو آ گئی ہے، اب آئندہ کے لیے اس کے کیا ارادے ہیں؟ میں تو مخصوص تمہارے اور کیسر کے انتظار میں یہاں پڑا ہوں اور جلد از جلد یہاں سے واپس ہرن گھاٹا جانا چاہتا ہوں، جہاں سٹیمر میں میرے ساتھی رانی، اس کا لڑکا راضی کی بیوی اور سٹیمر کا کپتان میرے انتظار کرتے کرتے اکتا چکے ہوں گے، اور کہیں یہ نہ ہو
کہ میری واپسی میں تاخیر کے باعث کپتان جہاز کو لے کر واپس چٹاگنگ چلا جائے۔ سپنا میری باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی، آنکھیں جھکائے اور ساڑی کے پلو کو انگلیوں پر لپیٹتے اور کھولتے ہوئے وہ بولی، میرے ماضی کو آپ نہ صرف جانتے بلکہ آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی بیتی اس میں میری مرضی کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ہر عورت کے جسمانی کمزوری اور بے بسی سے جس طرح ہوس پرست اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، ویسے ہی میں پہلے اپنے والدین کے قاتل سردار اور پھر چکما کے سردار کی ہوس کی بینٹ چڑھی۔ آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کی ذات میں اپنا نجات دہندہ دکھائی دیا۔ ہوٹل میں آپ نے کلپنا کے بجائے سپنا لکھوایا تو میں نے یہ سوچا کہ جیسے آپ نے میرا نام بدلا ہے ویسے ہی آپ میری ہر شے اور درم بھی بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے کلپنا سے سپنا بنایا تو سائرہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اسے اپنی انتہائی خوش نصیبی سمجھوں گی۔ یہ کہہ کر سپنا خاموش ہو گئی۔ بہت تھوڑے لفظ میں وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ کی انگلیاں پر ساڑی کا پلو لپیٹتے اور کھولنے کا عمل بھی جاری تھا۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس اچانک اور انتہائی خلاف توقع بات کا میں کیا جواب دوں۔ اپنے گھریلو حالات سے میں انتہائی برگزشتہ تھا اور میری سوچ یہ تھی کہ عصر نو اپنی نئی گھریلو زندگی کا آغاز کروں۔ سپنا حسین، جوان، پڑھی لکھی اور دل موہ لینے والی شخصیت کی حامل تھی۔ میرے جیسے غیر معمولی حالات کا شکار کوئی بھی شخص اس کی سیاہ اور گھنی زلفوں اور سمندر کی طرح گہری اور خوابدیدہ آنکھوں میں سکون حاصل کر سکتا تھا۔ وہ دلیر اور صاف گو تھی اور یہ سب خوبیاں بیک وقت بہت کم عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے سپنا کو کہا، تمہاری ساری باتوں کا مقصد میں سمجھ گیا ہوں۔ تم اپنی زندگی میں سکون اور راحت کی متلاشی ہو اور میری زندگی میں دور دور تک ان دونوں کا نام و نشان تک نہیں۔ تم مردوں کے ظلم و ستم اور جبر کا شکار بنی رہی ہو اور میں نے اپنی ماں کی خواہش کے احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود جہنم کی آگ میں کود پڑا، جس کی حدت سے آج تک میں اور میری ماں سلگ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی دشمنوں کی گولیاں میرا کام تمام کر سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو مجھے تھوڑا وقت سوچنے کا موقع دو تاکہ ہم سوچ سمجھ کر ایسا فیصلہ کریں جس پر بعد میں ہم دونوں کو پچھتانا نہ پڑے۔ نئی زندگی شروع کرنے میں تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ مجھے اس مقصد کے لیے پہلے ان کانٹوں کو ہٹانا ضروری ہے جن کے باعث میرا دل زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ مجھے شب خیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لفظ شب خیر غالباً اس نے دلی میں سنا تھا اور مجھے یہ کہہ کر اس نے جتانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے خود کو تبدیل کرنے اور میری مرضی کے مطابق ڈالنے کی کتنی صلاحیت ہے۔